تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو رزق دیا، يُنفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں، والذین، اور جو لوگ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو کچھ اترا تجھ پر، وما انزل من قبلک، اور جو اترا تجھ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت کو، ہم یوقنون، وہ یقینی جانتے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، وَأُولَئِكَ، اور یہی ہیں، ہم المفلحون، فلاح پانے والے، کامیاب ہو جانے والے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 3، 4 اور 5۔ ان 3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی یا اہل تقوی کی 5 صفات بیان فرما کر اور آخر میں ان کا نتیجہ بیان فرما دیا کہ جن اہل تقوی میں یہ 5 صفات موجود ہوں گی وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ اب وہ 5 صفات کون سی ہیں؟ تو آیت نمبر 3 اس میں 3 صفات بیان کی گئی۔ گزشتہ آیت مبارکہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو تقوی اختیار کریں، پرہیزگار بن جائیں۔ اب یہ تقوی والے کون سے لوگ ہیں؟ آگے آیت نمبر 3 میں ان کی 3 صفات بیان کی گئی۔ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو گویا کہ پہلی صفت ایمان بالغیب، یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کیونکہ ایمان تو بنیاد ہے اور یہیں سے پھر ایمان لانے کے بعد ہی اعمال کا آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے اہل تقوی کی جو پہلی صفت بیان فرمائی وہ ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا۔ ایمان کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، یہ ایمان کا آپ سمجھ لیں کہ لفظی یا لغوی معنی ہے۔ البتہ اصطلاح شریعت ایمان کسے کہے؟ تو شریعت میں کہتے ہیں کہ رسول کی خبر کو بغیر مشاہدے کے، محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ رسول کی خبر، گویا کہ رسول جو ہوگا وہ خبر دے گا اور اس میں بغیر مشاہدے کے، یعنی جس چیز کی اس نے خبر دی ہے ہم نے وہ چیز دیکھی نہیں ہوگی، ہمارے وہم و گمان میں وہ چیز نہیں ہوگی، تو بغیر مشاہدے کے ہم نے اس رسول پر اعتماد کیا اور اعتماد کی بنیاد پر ہم نے یقینی طور سے مانا اس کو، شک والا ایمان نہیں، یقینی طور پر ہم نے اس کو مان لیا، تو اس چیز کا نام ایمان ہے۔ تو گویا کہ آگے چلیں تفصیل میں اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ ایمان کے بعد لفظ غیب ذکر فرمایا۔ غیب اس سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کا علم عقل کے ذریعے یا حواس خمسہ سے حاصل نہ ہو سکے۔ یعنی حواس خمسہ سے مراد، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم چیزوں کو دیکھ کر ان کا علم حاصل کرتے ہیں، سن کر علم حاصل کرتے ہیں، چکھ کر علم حاصل کرتے ہیں، سونگھ کر علم حاصل کرتے ہیں، چھو کر علم حاصل کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ امور ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی درجے میں نہیں آتی، نہ انہیں دیکھ سکتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں اور نہ چھو سکتے ہیں۔
یعنی وہ چیزیں جو ہماری دسترس سے باہر ہوں، جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو غیب کیا ہوا کہ جو ہماری، آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو، ہمارے سامنے نہ ہو، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اب ایمان بالغیب کیا ہوگا، جس کی یہاں پر بطور صفت بیان کیا گیا، تو ایمان بالغیب کے معنی یہ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات و تعلیمات لے کر آئے ہیں، ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا، بشرطے کہ اس تعلیم کا آپ علیہ السلام سے منقول ہونا قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو۔ گویا کہ یہ ایمان بالغیب کی مکمل تفسیر ہوگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات اور تعلیمات لے کر آئے، ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا، لیکن شرط کیا ہے کہ ان چیزوں کا آپ علیہ السلام سے منسوب ہونا وہ یقینی ہو، قطعی ہو، ثبوت کے ساتھ کہ واقعی یہ قول یا یہ فعل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ آپ کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، اور آپ جو کچھ بھی لے کر آئے ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ ایمان کیا ہوا کہ وہ تمام امور یا وہ تمام ضروریات دین جن کو عقائد بھی کہتے ہیں، ان سب کو ماننا، کیونکہ عقائد میں سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات ہیں۔ ہم نے اللہ کی ذات کو بھی نہیں دیکھا، اس کے صفات کو بھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد جنت جہنم میں ہم نے کوئی نہیں دیکھی، قبر کے اندر کے حالات ہم نے کوئی نہیں دیکھے، میزان پر صراط، نامہ اعمال ہم نے نہیں دیکھے۔ پھر اس کے بعد کتنی چیزیں ہیں جو ہماری نگاہوں میں نہیں ہیں، فرشتے ہیں، ملائکہ، جنات ہیں، ہماری نگاہوں میں نہیں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی شخص یا فرد کا رسول ہونا، ایک تو نا رسول ہمارے سامنے ہے، ایک ہے اس کا اللہ کی طرف سے رسول بن کر آنا۔ تو چونکہ ایمان کیا ہوتا ہے کہ بن دیکھے تصدیق کرنا، نبی کی تصدیق یا کتاب اللہ کی تصدیق تو دیکھ کر ہو رہی ہے، پھر اس کو ماننا ایمان کیسے کہلائے گا؟ تو یہاں پر اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے کسی بھی فرد کا نبی اور رسول ہونا، یا کسی بھی کتاب کا کلام اللہ ہونا جو ہمارے سامنے ہے، اور ایک ہے اس کا اللہ کی طرف سے ہونا۔ اب وہ چیز پوشیدہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ اب آپ تو ہمارے سامنے ہیں، صحابہ نے دیکھا، لیکن اللہ کی طرف سے رسول بن کر آنا یہ چیز پوشیدہ ہے۔ ایسے ہی قرآن کا آسمان سے نزول یہ چیز پوشیدہ ہے۔ تو گویا کہ وہ چیزیں بھی ایمانیات کے اندر آ جائیں گی۔ تو گویا کہ ایمان کیا ہوا کہ تمام تعلیمات اور ضروریات دین کہ جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا یقینی ہو، ان سب کی دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان کہلائے گا۔ تو اب ایمان کے مقابلے میں ہے کفر۔ اب ایمان کیا تھا؟ تمام کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ تو اس کا الٹ کیا نکلتا ہے کہ تمام کا انکار کریں گے تو کافر ہوں گے۔ ایمان لانے کے لیے سب کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ کیا کفر کے لیے سب کا انکار ضروری ہے، یا کسی ایک کے انکار سے بندہ کافر ہو جائے گا؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے، ایمان کے لیے، مومن ہونے کے لیے ان تمام کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ البتہ کافر ہونے کے لیے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ یعنی اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو ماننا اگر ایمان ہے تو سب کا انکار کفر ہو، نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی رومال ہے، اب اس رومال کے پاک ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو، تب اس پر پاکی کا حکم لگے گا۔ تو کیا اس کے ناپاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام دنیا کی نجاستیں اس پر لگے گی تو ناپاک ہوگا؟ نہیں، کوئی ایک بھی نجاست لگ گئی تو رومال کیا ہو جائے گا؟ ناپاک۔ تو گویا پاک ہونے کے لیے ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے، البتہ ناپاک ہونے کے لیے کوئی ایک نجاست بھی لگ گئی تو ناپاک ہو جائے گا۔ تو ایمان کے لیے تمام کا اقرار کرنا ضروری ہے، اور کافر ہونے کے لیے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو دائرہ اسلام سے خارج۔ جیسے اس کی مثال قادیانی ہے۔ اب قادیانی کی مسجدیں بھی ہیں، ان کے امام بھی ہیں، وہ اذانیں بھی دیتے ہیں، اگرچہ ملکی قانون میں پابندیاں ہیں کہ اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، اذانیں نہیں دے سکتے، یعنی اسلامی شعائر جو ہیں وہ اختیار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ساری چیزیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک ختم نبوت کا انکار کر دیا،
باقی سب کو مانا، ایک ختم نبوت کا انکار کیا، دائرہ اسلام سے کیا ہو گئے؟ خارج۔ آئین نے بھی اور شریعت کی روشنی میں بھی انہیں کافر قرار دے دیا گیا۔ تو ایمان بالغیب یعنی ایمان کا اس سے معلوم ہوا کہ تعلق بن دیکھی چیزوں کے ساتھ ہے۔ ایمان کیا ہوگا؟ جو بن دیکھے کسی چیز کو مانا جائے۔ اگر کسی چیز کو دیکھا پھر اس کی تصدیق کی تو وہ تصدیق تو کہلائے گی، ایمان نہیں کہلائے گی۔ ایمان کے لیے اس چیز کا پردہ غیب میں ہونا شرط ہے۔ جیسے قرآن میں ہے جب فرعون، اب کتنا بڑا بدبخت، انا ربکم الاعلی، کہ سب سے بڑا رب تو میں ہوں، لیکن جب اللہ نے ہوتے دیے نا پانی میں، آمنتو بہی، آمنت بہی بنو اسرائیل، کہنے لگا میں بھی ایمان لے آیا، میں بھی ایمان لے آیا، آلان وقد عصیت من قبل، وہاں اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوا، کیونکہ وہ عذاب اور آنے والے انجام کو دیکھ چکا تھا۔ تو دیکھنے کے بعد اس نے مانا، لیکن اس کا ایمان معتبر نہیں رہا، کیونکہ دیکھنے کے بعد اس نے تصدیق کی ہے۔ تو لہذا اتنی بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ ایمان کا تعلق ہے ان چیزوں سے جو نظر نہیں آتی، ان کی جب آپ تصدیق اب نظر نہیں آتی تو کیسے مانیں گے؟ غیر ہم خود تو دیکھ نہیں رہے، تو لہذا جو خبر دے گا ہمیں اس پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ اب وہ خبر دینے والا اللہ کا اگر پیغمبر ہے یا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اس کے پاس دلائل معجزے کی صورت میں موجود ہیں، تو اس کی بات کو ماننا وہ کیا کہلائے گا؟ ایمان کہلائے گا۔ اسی طرح ایمان محسوس، یعنی کہ ایمان کا تعلق چونکہ مغیبات سے ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہم جن کو دیکھ نہیں سکتے، جن کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، ان سے تعلق ہوگا ایمان کا۔ تو گویا کہ جو غیر محسوس حقائق کو مان لے، وہ شخص جو غیر محسوس حقائق جتنے بھی ہیں ان کو مان لیتا ہے، تو گویا کہ وہ مومن کہلائے گا، وہ اہل ایمان میں شمار ہوگا۔ البتہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں میں تو دیکھوں گا، میں تو مشاہدہ کروں گا، دیکھنے کے بعد ایمان لاؤں گا، کہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے دور میں لوگوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو ظاہر ہم دیکھ نہیں لیتے ہم ایمان نہیں لاتے۔ آپ کوئی دور پر گئے بھی، تجلی بھی آئی، سارے معاملات، تو وہ ایمان نہیں کہلائے گا۔ ایمان کیا ہے؟ کہ جتنی بھی چیزیں جو غیر محسوس ہیں، محسوس غیر محسوس کا مطلب کیا؟ یعنی محسوس چیزیں وہ جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور غیر محسوس کا مطلب کیا؟ جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایمان کا تعلق ہے غیر محسوس چیزوں سے۔ تو گویا قرآنی ہدایت کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان سمجھ لے کہ جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ قرآن میں جو پہلی صفت بتائی ایمان والوں کی جو کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، کہ بن دیکھے۔ تو گویا کہ قرآنی ہدایت کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ انگلستان کا ایک بہت بڑا فلسفی بریڈلے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس کے پیچھے ہے۔ اسی طرح کنفیوشس جو کہ چین کا بہت بڑا حکیم اور فلسفی گزرا ہے، اس نے بھی ایک جملہ بڑا اس کا مشہور تھا، وہ کہتا ہے کہ وہ حقائق جو آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے، وہ حقائق جو آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے اور کانوں سے سنے نہیں جا سکتے، ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق کوئی اور نہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ، اب اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی بات ہم سن نہیں سکتے، لیکن اللہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ الگ مسئلہ کی نظر نہیں آتی۔ ہوا، اب ہوا کتنی بڑی حقیقت ہے، آکسیجن جسے کہتے ہیں، 1 منٹ کے لیے بند ہو جائے تو انسان مر جائے گا۔ ہوا کوئی بتائے نہ کدھر ہے، دکھائے نہ کہاں ہے۔ ابھی یہاں پر ہوا موجود ہے، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے نہ ہم اس کو سن سکتے، لیکن کوئی بھی ہوا کا انکار۔ تو گویا کہ وہ چیزیں جو غیر محسوس ہیں، نظر نہیں آتی، اصل حقائق وہ ہوتے ہیں، لیکن ان تک رسائی جو ہوتی ہے وہ پیغمبر کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو لہذا ایمان بالغیب میں خلاصتاً یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ تمام امور کہ جن کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے وہ کسی پیغمبر نے ہمیں بتائے، ہم نے اس پر اعتماد کر کے اس کو دل سے مان لیا، اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ بعض لوگ ایک مسئلہ زیر بحث لاتے ہیں اہل قبلہ کی تکفیر کا، یعنی کہ ہم قادیانیوں کو ہم کافر کہہ رہے ہیں، بھئی وہ تو اہل قبلہ نہیں ہے، قبلے کی طرف نماز تو پڑھ رہے ہو، تو کوئی بندہ بھی جو اہل قبلہ ہے اس کی تکفیر تو نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ اہل قبلہ ہونا ایک علامت تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہ جو ہم نے بیان کر دی کہ تمام ضروریات دین
کہ جن کو ماننا ایمان کے لیے شرط ہے، جب تک ان تمام چیزوں کو نہیں مانیں گے ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ ہم دن میں 50 مرتبہ قبلہ ہو کے نماز پڑھ لیں، اگر ہم ختم نبوت کو نہیں مانتے تو ہمارا ایمان کدھر ہے؟ تو محض کسی کا اہل قبلہ ہونا اس کے ایمان دار ہونے کی علامت اور نشانی نہیں ہے، وگرنہ منافقین کا چیپٹر آگے آ رہا ہے۔ منافقین جو تھے وہ صف اول میں کھڑے ہو کے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا، قبلے کے سامنے نماز پڑھتے تھے، بیت اللہ کے سامنے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن تھے منافق۔ تو کیا کہ انہیں مومن مسلمان کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو صرف اہل قبلہ ہونا اہل ایمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اہل ایمان ہونے کے لیے وہی تفصیل ہے جو ہم نے عرض کر دی کہ وہ تمام تفصیلات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ان سب چیزوں کی ہم دل سے تصدیق کر لیں تو ہم اس بنیاد پر مومن اور اس بنیاد پر مسلمان کہلائیں گے۔ دوسری صفت اقامت صلاۃ، کہ نماز کا قائم کرنا۔ اب اقامت صلاۃ، نمازوں کی پابندی قواعد شرعیہ کے مطابق پورے آداب کے ساتھ اس کو پڑھنا اور ہمیشہ پڑھنا۔ اقامت کا مطلب نہیں کہ ہماری نماز پڑھی چلے گئے، زور پتہ نہیں، عصر پڑھی، مغرب کا پتہ کوئی نہیں، عشاء، یہ اقامت نہیں ہے، بلکہ اقامت کا مطلب قائم کرنا۔ کوئی بھی عمارت گھر جو قائم کیا جاتا ہے، بنیاد رکھی جاتی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم نے آنا ہے۔ تو کوئی بھی چیز جو قائم کی جاتی ہے اس میں ہمیشگی مقصود ہوتی ہے۔ تو نماز میں بھی اللہ نے ہمیشگی کی طرف اشارہ کیا لفظ اقامت کو لا کر کہ نماز کو ہمیشہ پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، پڑھی اور چھوڑ دی، نہیں، یہ اقامت صلاۃ کا مفہوم کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اب اقامت ایک ظاہری ہے اور ایک اقامت باطنی ہے۔ اب ظاہری اقامت کیا ہے؟ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، نماز کی ظاہری شکل و صورت کو درست کرنا، کہ ہم جو نماز کی ظاہری شکل و صورت ہے کہ ہمارا رفع الیدین کیسا ہو، ہم نے ہاتھ کس طرح باندھنے، کہاں باندھنے، رکوع کی کیفیت، رکوع کیسے کرنا ہے، رکوع سے کھڑے کیسے ہونا ہے، سجدے میں کیسے جانا ہے، واپس کیسے اٹھنا ہے، تو یہ نماز کی ظاہری شکل و صورت ہے۔ تو اس کا درست ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی کو اس معاملے میں کوئی ہے مسائل تو پھر وہ کچھ وقت لگائے اللہ کے راستے میں، تبلیغ میں، کیونکہ وہاں پر باقاعدہ مذاکروں کے ساتھ اس چیز کی تصحیح کی جاتی ہے۔ اور اس وقت رائے کے اندر ایسے بزرگ موجود ہیں کہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر کسی نے صحابہ کی نماز دیکھنی ہو تو اس بزرگ کی نماز کو دیکھے، لیکن ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ انسان دیکھتے ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ کیفیات نصیب فرمائے۔ تو اقامت صلاۃ میں پہلی چیز کہ نماز کی ظاہری شکل و صورت وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ نمبر 2، وقت کی حفاظت کرنا، یعنی وقت کے اندر۔ پھر وقت کے اندر کا مطلب کہ باجماعت نماز ادا کرنا۔ اگر ہم نے نماز اکیلے پڑھ لی تو وہ اقامت میں نہیں آئے گا، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ نماز کی کامل ادائیگی کیا ہے کہ اس کو اس کے پورے آداب کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور نماز کا سب سے اہم اور بڑا ادب کیا ہے کہ ہم باجماعت نماز کو ادا کریں جماعت کے ساتھ۔ تو وقت کی حفاظت کرنا، جیسے وہ فضائل اعمال سے حدیث پڑھائی جاتی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو قضا کر دیا، ایک حکم جہنم میں چلے گا۔ اور ایک حکم کا مطلب 2,88 سال بنتے ہیں کہ ایک نماز کو پڑھا تو ہے، وقت سے مؤخر کر کے پڑھا، اس پر کتنا بڑا عذاب ہے۔ جو بالکل نہیں پڑھتے سوچیں ان کا کیا حال ہے۔ تو اس لیے نماز کی وقت، یعنی ایک نماز کے بعد ہمیں انتظار رہنا چاہیے دوسری نماز کا، یعنی مومن کا دل مسجد میں اٹکا ہو، یہ وہ مومن ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کل قیامت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے سائے کے سوا، ان لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان لوگوں میں ایک بندہ وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں اٹک گیا، یعنی وہ گھر چلا گیا لیکن دل اس کا مسجد میں ہے۔ ابھی مغرب پڑھی ہے، عشاء کا ٹائم ہونے والا، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور نماز کا انتظار کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسے ہے گویا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو نماز پڑھنے والے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو وقت کی حفاظت کرنا بہت ضروری۔ تیسری چیز، ہمیشہ نماز کی پابندی کرنا، پھر پابندی سے نماز کو پڑھے۔ یہ تو اس کی ظاہری صورتیں تھیں۔ باطنی امور وہ 2 ہیں۔ نمبر 1، دل کے رخ کو سیدھا کر کے اللہ کی طرف یکسو ہو۔ نماز میں کھڑا ہے، اب رخ اللہ کی طرف، دل اللہ کی طرف، توجہ اللہ کی طرف، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے آ کر اور اپنے معاملات اور اپنے حساب کتاب میں لگ جائیں۔ بڑا لطیفہ مشہور ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا چکے تو مقتدیوں میں اور امام صاحب میں اختلاف ہو گیا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہے کہ 4 رکعتیں پڑھی ہے۔ اب سمجھ نہ آئے کیا کریں، 3 پڑھی کہ 4 پڑھی ہے۔ ایک آدمی اٹھ کے آیا، اس نے کہا جی ہم نے 3 پڑھی ہے 4 نہیں پڑھی۔ اور تم کیسے کہہ سکتے؟ اس نے کہا میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، ابھی 3 دکانوں کا حساب ہوا، ایک غلط ہے۔
اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی رکعت رہتی ہے. تو یہ کیفیت پھر ہوتی ہے. جب میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو دل تو ہمارے دائیں بائیں اٹک جاتے ہیں، تو ہمیں یکسوئی چاہیے نماز کے اندر کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. بس پھر انسان دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جائے. اور دوسری چیز اللہ کی یاد خشوع اور خضوع پر جمے رہنا. بعض دفعہ ہوتا ہے کچھ لمحہ انسان متوجہ ہوتا ہے پھر توجہ ہٹ جاتی ہے. تو یہ محنت کرے انسان، پریکٹس کرے، کوشش کرے تو یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو نصیب ہو جاتی ہے. اور اس میں تیسری بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اب الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اب ایمان بالغیب کے بعد فوراً اقامت صلاۃ کا حکم، یہ عملی اطاعت ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے بعد فوراً عملی اطاعت کی طرف متوجہ کرتا ہے انسان. ایمان لے آئے، اب ظاہری بات ہے جب جو جس وقت بھی ایمان لائے گا تو کچھ ہی دیر کے بعد اگلی نماز کا وقت تو آئے گا نا، لہذا اب فوراً وہ کیا کرے، عملی اطاعت کی طرف متوجہ ہو جائے. تو یہ یہاں اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے. اور تیسری صفت انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنا، اس میں انفاق واجب وہ بھی شامل ہے اور نفل صدقات وہ بھی سارے اس میں کیا ہیں، شامل ہیں. اور اس کے اندر اللہ کی راہ میں جو خرچ کی جاتی ہیں چیزیں، اس کی 7 قسمیں ہیں. نمبر 1 زکوٰۃ مفروضہ، جو زکوٰۃ انسان ادا کرتا ہے. نمبر 2 صدقہ فطر، جو ہم عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے جس کی ادائیگی کی جاتی ہے، صدقہ فطر. نمبر 3 خیرات، جو ہم فقراء کو دیتے ہیں اور مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، ایسے ہی محتاجوں کو دیتے ہیں، تو وہ ہے خیرات، صدقات وغیرہ. نمبر 4 وقف، یعنی کوئی زمین وقف کر دے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اپنی زمین کا ٹکڑا وقف کیا، کنواں بنا دو یہاں پر لوگوں کے لیے، تو یہ بھی انفاق کے اندر آتا ہے. نمبر 5 مصارف حج، کہ حج کے مصارف پہ جتنا بھی ہم خرچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. نمبر 6 مصارف جہاد، کہ جہاد اللہ کے راستے میں جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے ہم جتنی بھی تیاری کریں، جو بھی خرچہ کریں گے، وہ سارا بھی کیا ہے، انفاق. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی نے گھوڑا جہاد کے لیے پالا، کسی چراگاہ کے اندر باندھ دیا، اب وہ رسی لمبی کر دی تاکہ وہ خوب چرے. اب وہ اس رسی کے ذریعے جہاں تک جائے گا، جتنا گھومے گا پھرے گا، وہ سارا ایریا اعمال کے اندر توڑ دیا جائے گا اس جہاد کی برکت کی وجہ سے، کہ جہاد کے لیے پالا گیا. تو جہاد کے جتنا بھی خرچ کیا جائے گا وہ سارا انفاق فی سبیل اللہ میں آتا ہے. اور نمبر 7 نفقات واجبہ، یعنی جیسے نام نفقہ ہوتا ہے نا، اہل و عیال کا، بچوں کا، والدین کا، محارم کا نفقہ جو ہمارے ذمہ ہوتا ہے. تو یہ 7 قسمیں ہیں کہ جو انفاق کے اندر آتی ہیں. اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم اقامت صلاح کے بعد. تو اقامت صلاح نماز چونکہ اللہ کے لیے ہے تو اس میں اشارہ حقوق اللہ کی طرف ہو گیا کہ اللہ کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی ہم نے فکر کرنی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفاق فی سبیل اللہ، اس میں اشارہ حقوق العباد کی طرف ہو گیا کہ ہم نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام ضرور بضرور کرنا ہے. اور آگے آیت نمبر 4 میں مزید 2 صفات بیان ہوئی. ایک تو وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ جو کتاب آپ پر اتری اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اہل ایمان، اور جو آپ سے پہلے اتری تورات، زبور، انجیل، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو یہ آیت مبارکہ ختم نبوت پر ایک بہت بڑی اور مضبوط دلیل ہے کہ جہاں پہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ کتابیں جو آپ سے پہلے آئیں اور وہ کتابیں جو آپ پر آئیں، اگر آپ کے بعد بھی کسی کتاب نے آنا ہوتا، وحی نے آنا ہوتا، نبی نے آنا ہوتا تو یہاں پر ذکر ہو جاتا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا، بما انزل الیک، آپ پر جو کتاب اتری، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتری، وما بعدک نہیں فرمایا اللہ نے. تو گویا کہ اب آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. اور اس آیت نمبر 4 میں دوسری صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں. اب عقیدہ آخرت ایک انقلابی عقیدہ ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کو گناہ اور نافرمانی سے روک سکتا ہے. وگرنہ کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان گناہ سے رک جائے، گناہ کو چھوڑ دے. کیوں کہ تنہائی میں اسے کون دیکھے گا، تنہائی کے اندر کون اس کی چوکیداری کرے گا، کوئی بھی نہیں. تو لہٰذا جب اس کے اپنے دل میں فکر آخرت ہوگی، اللہ کے سامنے جواب دہی کا ایک ذہن ہوگا، تو کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا. تو اس لیے ایمان بالآخرت جو ہے اس کے حوالے سے لفظ یقین کا ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کو آخرت کا یقین ہے.
اور اب یہاں اس کے ضمن میں چند باتیں مزید سمجھنے والی ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان غیر ذمہ دار نہیں ہے دنیا میں، بلکہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ آخرت کو قائم ہوگی، اس میں کیوں قائم ہوگی؟ اس کا بنیادی مقصد جو کر کے گئے اب اس کا حساب دینا ہے۔ دوسری چیز کہ انسان یہ جو نظام ہے یہ ابدی اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک نہ ایک دن یہ نظام ختم ہوگا، تبھی تو آخرت قائم ہوگی نا، تو یہ دنیا جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ نمبر 3، اس عالم کے خاتمے کے بعد اللہ ایک اور عالم کو سامنے لائے گا، یہ عالم دنیا ہے وہ عالم آخرت ہوگا۔ اور نمبر 4، اس عالم آخرت میں جو لوگ کامیاب ہو گئے وہ جنت میں جائیں گے، جو ناکام ہو گئے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور اگلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اصل کامیابی تو یہی ہے کہ انسان اللہ کو راضی کر کے جنت میں چلا جائے، اور سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر دیا، کفر کے ساتھ دنیا سے گیا اور جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو لہذا آخرت کا یقین، اللہ کے سامنے جواب دہی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو ہر لحاظ سے محتاط رکھتا ہے۔ ہر کام سے پہلے، ہر قول سے پہلے، ہر فعل سے پہلے انسان کئی بار سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ تو لہٰذا جن اہل ایمان کی یہ صفات ہوگی کہ وہ پرہیزگار بھی ہوں گے، ایمان بالغیب بھی ہوگا، اقامت الصلاۃ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، تمام کتابوں پر، قرآن پر ایمان لانا اور آخرت کا یقین رکھنا، ملے گا کیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ نے ہمیں فلاح کا ایک نسخہ دے دیا، کامیابی کا، کہ جس کے اندر صلاحیت موجود ہو حق قبول کرنے کی، ضد، تعصب، اناد، اندھی تقلید کی بنیاد پر اس صلاحیت کو ضائع نہ کرے، تو قرآن اس کو لازمی کسی نہ کسی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر دو طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو صرف محسوسات کی حد تک رہتے ہیں، اور پھر محسوسات کے ذریعے اگر عقل کو کام میں لائیں گے غیر محسوس تک پہنچ تو جائیں گے، لیکن پھر اسی کے اندر گم ہو جائیں گے، آگے اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو عقل کو استعمال کر کے محسوسات کو دیکھ کر غیر محسوس کا ذہن میں خیال تصور لاتے ہیں کہ جو کائنات میں نظر آ رہی ہے اصل کیا ہے، وہ حقیقت جو اس کے پیچھے ہے، اور وہ حقیقت اللہ ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، حقیقت نہیں ہے، یہ زمین آسمان حقیقت نہیں ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے کہ میرے پیچھے آپ کو اللہ نظر آنا چاہیے، آپ کے پیچھے مجھے اللہ نظر آنا چاہیے، ہر چیز کے پیچھے ہمیں اللہ نظر آنا چاہیے۔ تو لہذا الذین یؤمنون بالغیب جو فرمایا، یہ انہی لوگوں کی صفت ہے کہ جو محسوس کے ذریعے غیر محسوس تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا سب کچھ لگاتے ہیں، پھر بالآخر اللہ انہیں فلاح اور کامیابی کی خوشخبری سناتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی دنیا اور آخرت کے اندر فلاح اور کامیابی نصیب فرمائے، اور یہ ملے گی اس قرآن ہی کے تعلق کی بنیاد پر۔ تو اس قرآن سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا قرآن اپنے صفات آپ کے اندر منتقل کرے گا۔ اللہ اس چیز کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔